بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 29 اگست 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب میں آنے والے بہت سارے غیر ملکی افراد کی شکایات اکثر یہ ہوتی ہیں کہ ان کی کمپنیاں ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، بروقت تنخواہیں ادا نہیں کرتی اور اینڈ آف سروس بینیفٹ یا دیگر اہم ترین جو واجبات ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کیے جاتے۔ اس بارے میں سعودی ہیومن ریسورسز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسی کمپنیوں کے خلاف ہمیں جو بھی شکایت ملے گی، مکمل انکوائری کے بعد غیر ملکی افراد کو 100% ان کے حقوق دلائے جائیں گے۔ بہت سارے اہم اقدامات سعودی عرب میں پچھلے دنوں میں ہوئے، جس کا جاننا غیر ملکی افراد کو لازماً ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے انہیں نہ صرف اپنے حقوق کے بارے میں بات پتہ چلے گی بلکہ کیا کرنا ہے اس بارے میں بھی معلومات ملیں گی۔ تازہ ترین اطلاعات کچھ یہ ہیں کہ وزارت ہیومن ریسورسز نے مشرقی ریجن میں 674 غیر ملکی افراد کو خروج نہایہ دلوایا ہے، جو کہ ان کے کفیل اور کمپنی کئی سال سے انہیں چھٹی پر اور خروج نہایہ نہیں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا اور ان کی فیملیز ان کے ملکوں میں پریشان تھیں۔ ان کمپنیوں نے اپنے ملازمین میں دیوالیہ پن ہونے کی بنا پر کوئی واجبات بھی ادا نہیں کیے تھے۔ سعودی ہیومن ریسورسز کی جانب سے کہا گیا کہ جن غیر ملکی ملازمین کے حقوق دلوانے کے بعد انہیں خروج نہایہ دیا گیا ہے، اس میں 40% انڈین، 20% پاکستانی، 10% نیپالی، 9% بنگلہ دیشی اور دیگر ممالک کے افراد شامل ہیں۔ ان ملازمین کی تنخواہ سمیت حقوق نہیں ملتے تھے، جس پر انہوں نے وزارت ہیومن ریسورسز اور لیبر کورٹ سے رجوع کیا، جس پر ان کی بھرپور مدد کر دی گئی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ ان کمپنیوں کے اثاثوں میں سے ملازمین کو مجموعی طور پر 20,48,000 ریال دلوائے گئے ہیں۔ سعودی وزارت انسانی حقوق کی جانب سے کہا گیا کہ انسانی بنیادوں پر 39 افراد کا ہروب جو کہ غیر قانونی طور پر ان کی کمپنیوں نے لگایا تھا، وہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ بہترین قسم کی خبر ہے، جس سے ان غیر ملکی افراد جو اکثر کہتے نظر آتے ہیں کہ ان کی کمپنیاں نہ تو انہیں وقت پر تنخواہ دیتی ہیں، نہ ان کا اقامہ تجدید کراتی ہیں، کفیل اور کمپنی خروج نہایہ بھی نہیں لگاتے، چھٹی پر نہیں بھیجتے، یہ تمام ثبوت اگر آپ کے پاس ہیں، بینک سٹیٹمنٹ آپ ریڈی کریں۔ انسانی حقوق سے متعلقہ ادارہ جو ہے آن لائن یہاں پر کیس کمپنی کفیل کے خلاف کریں، انشاءاللہ 100% آپ کے حقوق ثبوت کی بنا پر آپ کو دلوا دیے جائیں گے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے مشترکہ چھاپہ مار مہم میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران مزید 16,397 غیر قانونی غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع سے جو اطلاعات شیئر ہوئی کہ 19 سے 25 اگست کے دوران مختلف ریجنز میں 5,793 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر غیر ملکی افراد کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کفیل کے پاس کام نہیں کر رہے تھے اور اپنے اقامے کے معنی یعنی پروفیشن کے لحاظ سے کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ اس بنا پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور ان افراد کو ڈیپورٹ کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ 9,145 سرحدی خلاف ورزیاں، 1,574 کو لیبر لاء کی خلاف ورزی کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے۔ وزارت افرادی قوت اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے مشترکہ طور پر کارروائی کی،
جس میں اکثریت افریقی ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کی گرفتاریوں پر مشتمل ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مزید بتایا کہ غیر قانونی طور پر غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں، ان کی نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے، انہیں رہائش کی سہولت دینے اور ملازمت کی سہولت دینے پر 17 افراد کو بھی گرفتار کیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے بہت واضح تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو کہا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی غیر ملکی کو پناہ دینا یا انہیں کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنا، ملازمت دینا، ان تمام پر بڑی کڑی سزائیں ہیں۔ ایسا کرنے والے افراد کو 15 سال قید، 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جاتا ہے، اور دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ غیر ملکی ہونے کی صورت میں اسے سزا اور جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیا جائے۔ سعودی عرب کی جانب سے مزید 2 کرونا ویکسین جس میں سائنو ویک اور سائنو فارم ہے، اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع سے اطلاعات شیئر ہوئی ہیں کہ مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی تیسری خوراک ان دونوں ویکسین جس میں کرونا ویکسین کی سائنو ویک اور سائنو فارم ہے، جن افراد نے لی ہو، سعودی عرب سے منظور شدہ تیسری خوراک انہیں بوسٹر کے طور پر لینی ہوگی۔ سعودی وزارت صحت نے باقاعدہ اس بارے میں اعلان کر دیا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے چائنا کی ویکسین سائنو فارم یا سائنو ویک کی دونوں خوراکیں لے لی ہیں، وہ مملکت میں داخل ہو سکتے ہیں، تاہم انہیں ان دونوں خوراکوں کے ساتھ ایک بوسٹر ڈوز بھی لگوانی ہوگی جو مملکت میں منظور شدہ ویکسین میں سے ایک ہوگی۔ اس وقت سعودی عرب میں 4 منظور شدہ ویکسین ہیں، جس میں فائزر، ایسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسنز اور موڈرنا شامل ہیں۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کوئی اور ویکسین منظور کی جائے گی تو سرکاری چینل سے اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ مدینہ منورہ پولیس نے ہفتے کو ہیلتھ آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی کرنے والے 13 افراد کو گرفتار کیا، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد دونوں شامل ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والے افراد میں کرونا کی بیماری ڈیٹیکٹ ہوئی تھی یعنی تشخیص ہو چکی تھی، اور بہت سارے افراد جو باہر سے آئے تھے سعودی عرب میں، انہیں ہوٹل میں قرنطینہ کیا گیا تھا، مگر یہ افراد باہر گھومتے پھرتے نظر آئے۔ یاد رکھیں، آئسولیشن یا ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی سعودی عرب میں اس وقت سنگین جرم ہے جس پر جرمانہ اور سزائیں مقرر ہیں۔ جرمانے میں 2 لاکھ ریال اور قید میں 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایک سے زیادہ خلاف ورزی پر دونوں سزاؤں کی جو ویلیو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی، اور غیر ملکی افراد کو سزا جرمانہ کاٹنے کے بعد ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کرونا کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں اہم پریس کانفرنس 29 اگست یعنی آج کے روز ہونے جا رہی ہے۔ وزارت کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ عالمی سطح پر کرونا کی صورتحال سے سعودی عرب میں موجود عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں کرونا کی تازہ ترین اعداد و شمار، وزارت صحت کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات، اس کے علاوہ وزارت داخلہ اور وزارت تجارت، وزارت بلدیہ کے نمائندے بھی اس اہم پریس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ اس کی مزید جیسے ہی تفصیلات دوستوں آئیں گی، انشاءاللہ آپ سے دن میں شیئر کر دی جائیں گی۔